يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. رمضان ثالث شهرك يا آمنة يا سعدك الله يجمع شملك بسيد الأملاك. ولد الحبيب مفضولا مكحلا ومدهونا وحاجبا مقرونا ونوره كساك. يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में
صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، اور مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، اور سب نے صف محشر للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، اور یوں سب کچھ انہی کا ہے، گر دل سے اگر پوچھو، یوں سب کچھ انہی کا ہے، گر دل سے اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، اور مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت اپنی تکمیل کی طرف گامزن ہے اور رحمت کی سوغات لٹا رہا ہے، اور اہل ایمان اپنی استطاعت کے مطابق اس عشرہ رحمت سے رحمت کا خزینہ پا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی
بابرکت سحری کی اس نشست میں ہمیں جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے ظلم اور اس کی روک تھام۔ اس حوالے سے اسلام کی خوبصورت تعلیمات کیا ہیں اور وہ اخلاقیات کا درس جو اسلام اس حوالے سے دیتا ہے، اس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا ہے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں اس موضوع پر گفتگو کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جس طرح کہ یہ آیت طیبہ میں نے تلاوت کی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یعنی اللہ رب العزت کو جو ظلم کرنے والے ظالم ہیں وہ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ رب العزت ان کے ظلم کے اس عمل سے غافل ہے، بلکہ اللہ رب العزت ان کے ہر لمحے سے خبردار ہے کہ جو ظلم وہ کر رہے ہیں۔ تو ظالم اللہ رب العزت کو اپنے ظلم سے بے خبر نہ سمجھیں، بلکہ وہ ذات پوری طرح خبردار ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ ان قریب ظالم جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ چین پاتے ہیں، تو انہیں یقیناً اپنے اس ظلم کا جو ہے وہ حساب چکانا ہے اور اللہ کی بارگاہ سے میں انہیں جواب دہ ہونا ہوگا۔ ایک اور مقام پر ظالم کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا، وَيَوْمَ يَعُدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ اس دن ظالم جو ہے وہ اپنے ہاتھ کاٹے گا اور وہ کہے گا کہ کاش میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ راستہ اختیار کر لیا ہوتا، کاش حضور کے غلاموں میں شامل ہو گیا ہوتا اور ظلم کرنے سے محفوظ رہتا اور اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کر پاتا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر پاتا۔ اسی طریقے سے جس طرح بعض مقامات پر یوں بھی ارشاد فرمایا گیا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، افتراء باندھتا ہے، اور حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ تو ناظرین کرام، اسلام دین امن ہے، اسلام امن و آشتی کا دین ہے، اور دیگر مذاہب بھی ظلم کی مذمت کرتے ہیں اور وہ کسی طرح بھی معاشرے میں ظلم کی اجازت نہیں دیتے، لیکن سب سے بڑھ کر اسلام جو کہ امن کا داعی ہے، اسلام اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شارع علیہ السلام ہیں، آپ نے اپنے غلاموں کو ظلم سے بچنے کی ہدایت عطا فرمائی اور ان کی جو ہے اس حوالے سے تربیت فرمائی کہ ہمیشہ مظلوم کی مدد کریں اور مظلوم کی آواز بنیں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں، ظالموں کا ساتھ کبھی بھی نہ دیں۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ پاک بھی اس بات کا شاہد ہے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ذکر کر لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الظلم ظلمات یوم القیامت، یعنی یہ ظلم جو ہے قیامت کے دن ظالم کے لیے اندھیروں کا سبب ہوگا، اور اپنے ظلم کی وجہ سے یہ ظالم اندھیروں میں بھٹکتا رہے گا اور اندھیروں کی سزا پائے گا یوم حساب میں اور قیامت کے روز۔ متفقن علیہ، یہ جو حدیث پاک ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف دونوں میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث پاک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان اللہ یملی للظالم، کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت عطا فرماتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا حتیٰ اذا اخذہ لم یفلت ہو، پھر ایک خاص وقت تک اسے مہلت دینے کے بعد جب اللہ تعالیٰ اس پر گرفت فرماتا ہے اور اپنی پکڑ جو ہے وہ اس کے لیے ارسال فرماتا ہے تو پھر اسے ہرگز نہیں چھوڑتا، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب میں وہ شخص گرفتار ہو جاتا ہے۔ ثم یقرأ، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقَرْيَةَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، یعنی اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے کہ جب وہ قریہ کے ظالموں کو، بستی کے ظالموں کو ان پر گرفت کرتا ہے اور انہیں پکڑتا ہے تو پھر انہیں بھاگنے کی اور راہ فرار کہیں بھی جو ہے وہ میسر نہیں آتی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو ظالم اسے، یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اسے مہلت عطا فرمائے، لیکن ظالم کبھی بھی اللہ کی گرفت اور پکڑ سے فرار نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک نہ ایک دن اسے اپنے ظلم کا اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں، اس حدیث کو جو ابھی میں نے ذکر کی یہ بھی متفق علیہ ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف دونوں میں اسے ذکر کیا گیا۔ تیسری حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما مر بالحجر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وادی ہجر سے گزرے، قال، تو حضور نے اپنے غلاموں سے یہ ارشاد فرمایا لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسہم، اے میرے صحابہ ان مقامات سے کہ جن میں بسنے والے لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ان مقامات سے اس طرح نہ گزرو کہ خاموشی سے گزر جاؤ اور سکون سے گزر جاؤ اور آہستہ گزر جاؤ، بلکہ فرمایا الا ان تکونوا باکینا، جب بھی وہاں سے گزرو تو روتے ہوئے گزرو اور اشک بہاتے ہوئے گزرو، اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کرتے ہوئے گزرو اور توبہ کرتے ہوئے گزرو۔ پھر ارشاد فرمایا ان یصیبکم ما اصابہم، ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی وہ چیز پہنچے جو ان کو پہنچی ظالموں کو۔ پھر یہ ارشاد فرمانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ثم کنا راسہ، پھر اپنے سر انور کو حضور نے ڈھانپ لیا، واسرع السیرا، اور راوی کہتے ہیں کہ حضور نے اپنی رفتار کو بڑھا لیا، حتیٰ اجتاز الوادیہ، حتیٰ کہ اس وادی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے۔ تو حاضرین کرام، جہاں ظالم ظلم کرتے ہیں وہاں سے تیزی سے گزرنے کا حکم اس حدیث پاک میں حضور نے ارشاد فرمایا، وہاں سے گزرتے ہوئے رونے کا اور ندامت کا اظہار کرنے اور توبہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور سر کو ڈھانپ کر تیزی سے وہاں سے گزرنے کا حکم اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اسلام ظلم کی مذمت کرتا ہے، اور اسلام میں ظلم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور نہ ہی ظالم کے لیے اسلام کے اندر جب تک وہ توبہ نہ کر لے اور وہ راہ راست پر نہ آ جائے، اس کے لیے اسلام میں کوئی معافی نہیں ہے۔ تو حاضرین محترم، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ پاک، ہمیں یہی تربیت آپ کے اسوہ پاک سے ملتی ہے، یہی سبق ملتا ہے کہ جب حلف الفضول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تاجر کی مدد کی کہ جس نے ایک بیرون ملک سے آنے والے تاجر کی بیٹی کو یرغمال بنا لیا، تو اس تاجر نے جو بیرون ملک سے آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کی، تو آپ نے مکہ مکرمہ کے بااثر لوگوں کو اکٹھا کیا اور پھر اس کی داد رسی کے لیے اس ظالم تاجر کے دروازے پر پہنچے اور اسے اخلاقی طور پر مجبور کیا کہ وہ مہمان تاجر کی بیٹی کو اس کے حوالے کر دے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیٹی کو بازیاب کرایا اور اپنے باپ کے حوالے کیا، اور یہ ایک بااثر افراد کی ایسی کمیٹی قائم کی جو معاشرے سے ظلم کی روک تھام کا کام کرتی تھی، اور جہاں بھی ظالم
ظلم کرتے تھے وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جا کر اس کی روک تھام فرماتے تھے۔ اور ناظرین کرام یہ بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے، یعنی ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے بااثر افراد کے ساتھ ظلم کی روک تھام کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور اس کو بروئے کار لاتے تھے۔ تو حاضرین کرام موجودہ دور میں حکومت کو چلانے والے 4 پلرز انہیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور ان سے اس بات کی توقع ہے کہ وہ ظلم کی روک تھام کریں گے۔ مثال کے طور پر حکومت کو چلانے والے پلرز میں عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ اور چوتھا جو ہے وہ میڈیا ہے۔ ان چاروں کو ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے، حضور کے اسوہ پاک کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پیش نظر رکھتے ہوئے حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ہمارے ملک پاکستان میں میڈیا کو ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اس کی نشاندہی کرنی چاہیے، اور جہاں تک مقننہ کا تعلق ہے تو اسے پارلیمنٹ میں ایسے قوانین بنانے چاہیے جو ظلم کی روک تھام کر سکیں۔ اور عدلیہ، جہاں سے انصاف مظلوموں کو ملتا ہے، اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، اور ہماری سپریم کورٹ کی بلڈنگ پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے اس کے دروازے پر، اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ تم عدل کرو اور یہ عدل جو ہے تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ تو سامعین محترم، ناظرین کرام، عدلیہ کو سب سے بڑھ کر مظلوموں کی داد رسی کرنی چاہیے، انہیں انصاف دلانا چاہیے اور عدل کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اگر عدلیہ سے مظلوم کو انصاف نہیں ملے گا ملک پاکستان میں، تو میرا خیال سے پھر کوئی ایسی جگہ دنیا میں موجود نہیں ہے جہاں سے وہ انصاف حاصل کرے۔ ہماری عدالت عظمیٰ اس کو مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور بر وقت مظلوم کو اس کی دہلیز پر انصاف پہنچانا چاہیے۔ اور اگر عدلیہ ایسا نہ کر سکے تو یاد رکھیں اللہ رب العزت کی ذات حاکم اعلیٰ ہے، وہ مطلق العنان ہے، وہ دنیا کے بادشاہوں میں تاج تقسیم کرنے والا ہے، اور وہ جب انصاف فرماتا ہے تو پھر مظلوم کو اس کی جو آواز ہے وہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور وہاں سے اسے انصاف بھی ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں پر گرفت بھی فرماتا ہے جو عدلیہ سے تعلق رکھتے ہوں اور انصاف نہ کریں، یا حکومت سے تعلق رکھتے ہوں، انتظامیہ سے، مقننہ سے یا میڈیا سے، اور وہ ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائیں اور مظلوموں کی داد رسی نہ کریں، تو پھر ان سب کو اس بات سے آگاہ رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کہ ہاں ان سب کو جواب دہ ہونا ہے، اور ظلم جو ہے کرنے پر ظالم کبھی بھی اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ کسی شاعر نے بہت خوب کہا کہ آپ مظلوم کے اشکوں سے نہ کھلواڑ کریں، یہ وہ دریا ہیں جو شہروں کو نگل لیتے ہیں، اور کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں مظلوم کی آواز بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ظلم کی روک تھام کرنے اور مظلوم کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون
اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔